بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معرف القرآن سورہ بقرہ کے سبق نمبر 42 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم آیت نمبر 65 اور 66 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ سب سے پہلے آیات کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ دیکھ لیں۔ واو اور لام البتہ، قد یقینی بات ہے، علمتم تم جانتے ہو، الذین ان لوگوں کو، اعتدوا جو حد سے بڑھے، من سے، کم تم جو تم میں سے حد سے بڑھے، فی میں، السبت ہفتہ، فا پھر، قلنا ہم نے کہا، لام سے، ہم ان، کونو ہو جاؤ، قردہ بندر، خاسئین ذلیل، فا پھر، جعلنا ہم نے بنایا، ہا اس واقعے کو، نکال عبرت، لام لیے، ما جو، بین درمیان، ید اصل میں کہتے ہیں ہاتھوں کو، یدیہا سامنے، مطلب اس زمانے کے لوگ، یدیہا اس زمانے کے، واو اور، ما جو، خلف پیچھے، ہا اس زمانے کے، واو اور، موعظہ نصیحت، لام لیے، متقین پرہیزگار، ڈرنے والوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے۔ لفظی ترجمہ ہو چکا ہے، اب اس کا بامحاورہ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور البتہ یقینی بات ہے کہ تم جانتے ہو ان لوگوں کو جو حد سے بڑے تھے تم میں سے، ہفتے کے دن میں ہم نے ان سے کہا، ہو جاؤ ذلیل بندر۔ ہم نے بنا دیا اس واقعے کو عبرت کا سامان ان لوگوں کے لیے جو اس زمانے میں تھے اور ان لوگوں کے لیے جو اس زمانے کے پیچھے آئے، اور نصیحت ہم نے بنا دیا اس واقعے کو متقی پرہیزگار لوگوں کے لیے۔ لفظی ترجمہ ہو چکا ہے، بامحاورہ ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تفسیر کی طرف۔ ہفتے کے دن کے اندر ایک خاص واقعہ پیش آیا تھا۔ یہ واقعہ بنی اسرائیل کا حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں پیش آیا تھا۔ بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہفتے والا دن تعظیم اور عبادت کے لیے مقرر تھا، اور مچھلی کا شکار بھی اس دن منع تھا۔ یہ جو لوگ تھے، یہ بنی اسرائیل کے، یہ سمندر کے کنارے آباد تھے اور مچھلی کے شوقین تھے۔ انہوں نے اس حکم کو نہ مانا اور شکار کیا، اس پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے عذاب نازل ہوا، اور ان کی جو صورتیں تھیں وہ مسخ کر کے بندر بنا دی گئیں۔ 3 دن تک یہ عذاب ان کے اوپر مسلط رہا، اور 3 دن کے بعد یہ لوگ مر گئے تھے۔ اب یہ جو واقعہ تھا، اس کو سننے اور دیکھنے والے 2 قسم کے لوگ تھے۔ ایک قسم کے لوگ تو تھے فرما بردار، دوسرے قسم کے لوگ تھے نافرمان۔ نافرمانوں کے لیے تو یہ والا واقعہ نافرمانی سے توبہ کروانے والا تھا، اسی لیے اس کو فرمایا نکال، نکال مطلب عبرت انگیز واقعہ۔ اور فرما برداروں کے لیے یہ واقعہ فرما برداری پر قائم رکھنے والا تھا، اس لیے اس واقعے کو فرما برداروں کے لیے موعظت کہا گیا، یعنی کہ اس واقعے میں متقی لوگوں کے لیے نصیحت ہے۔ اس آیت میں یہودیوں کے اعتداء کہتے ہیں حد سے تجاوز کرنا، یعنی حد شرعی سے تجاوز کرنے کا ذکر کیا گیا ہے، اور حد شرعی سے تجاوز کرنے کو عذاب کا سبب بتایا گیا ہے۔ روایات سے یہ والی بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ صاف طور پر حکم شرعی کی خلاف ورزی نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ ایسے ہیلے اختیار کرتے تھے جس سے حکم شرعی کو باطل کرنا لازم آتا تھا۔ مثال کے طور پہ یہ ہیلہ یہ کرتے تھے کہ ہفتے کے دن مچھلی کی دم کے ساتھ ایک ڈوری باندھ دیا کرتے تھے، اور مچھلی کو دریا یا سمندر میں چھوڑ دیتے تھے، اور اس ڈوری کا جو سرا تھا وہ زمین میں کسی چیز سے باندھ دیتے تھے۔ جب ہفتے کا دن گزر کر اتوار کا دن آتا تھا تو اس ڈورے سے مچھلی کو کھینچ کر اس کا شکار کر لیا کرتے تھے۔ یہ اسی طریقے سے علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ انہوں نے ہیلہ یہ اختیار کیا تھا کہ انہوں نے دریا یا سمندر کے کنارے کچھ تالاب اور حوض بنا لیے تھے، اور پھر یہ کیا کرتے تھے کہ جب ہفتے کا دن آتا تھا تو وہاں سے اس کا ایک نالیاں بناتے تھے دریا سمندر کے ساتھ، مچھلیاں اس نالیوں کے ذریعے سے جب تالاب کے اندر آ جاتی تھی تو پیچھے سے پھر دروازہ بند کر دیا کرتے تھے، وہ نالی کو بند کر دیتے تھے۔ پھر جب ہفتے کا دن گزر جاتا تھا تو اتوار کے دن اس تالاب اور حوض سے مچھلی کو نکال کر شکار کر لیا کرتے تھے۔ اب یہ ایک ایسا ہیلہ ہے جس سے حکم شرعی کو نہ صرف باطل کرنا لازم آتا ہے، بلکہ حکم شرعی کا مذاق اڑانا بھی لازم آتا ہے۔
اسی لیے ایسے ہیلا کرنے والے کو بڑا سرکش اور نافرمان قرار دے کر ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تھا۔ لیکن اسے ایک بات اور سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ ہر طرح کے جو ہیلے ہیں اس کا کرنا شریعت کے اندر حرام اور ناجائز نہیں ہے، بلکہ وہی ہیلا کرنا شریعت کے اندر ناجائز اور حرام ہے جس سے حکم شرعی کو باطل کرنا یہ مقصود ہو۔ بعض ہیلے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہیں۔ مثال کے طور پہ 1 کلو کھجور کو 2 کلو گھٹیا کھجور کے بدلے میں بیچنا، یہ چونکہ ایک جنس کی بے دوسری جنس کے ساتھ ہے، لہذا اس کے اندر کمی زیادتی کرنا یہ سود کے اندر داخل ہے۔ تو اس سود سے بچنے کا ہیلا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ براہ راست کھجور کو کھجور کے بدلے میں نہ بیچا جائے، بلکہ جو 2 کلو گھٹیا کھجور ہے اس کو 2 درہم کی فروخت کر کے اسی 2 درہم کے بدلے میں 1 کلو عمدہ کھجور خرید لی جائے۔ اب اس طرح کے جو ہیلے ہیں اس سے شریعت کے حکم پر عمل کرنا مقصد ہوتا ہے، شریعت کے حکم کو باطل کرنا مقصد نہیں ہوتا ہے، لہذا اس طرح کے جو ہیلے ہیں یہ جائز ہوں گے۔ تو خلاصہ یہ نکلے گا کہ ہیلے کی 2 قسمیں ہیں، بعض ہیلے ناجائز ہوں گے، بعض ہیلے جائز ہوں گے۔ اگر تو شریعت کے حکم کو باطل کرنا مقصد ہے تو ہیلا ناجائز ہوگا، اگر شریعت کے حکم پر عمل کرنا مقصود ہے تو یہ ہیلا جائز ہوگا۔ اب اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ تو دیکھیں اس کے فیصلہ کرنے کے لیے جو ماہر اور متدین علماء کرام ہیں یہ فیصلہ کریں گے کہ کہاں پر کون سا ہیلا جائز ہے اور کون سا ہیلا ناجائز ہے۔ تفسیر قرطبی کے اندر ذکر کیا گیا ہے کہ یہود نے شروع میں تو مختلف ہیلے کر کے مچھلیاں پکڑیں، پھر ہوتے ہوتے جب ان کا ڈر اور خوف ختم ہو گیا تو یہ عام طور پر شکار کھیلنے لگے۔ تو اس وقت پھر 2 جماعتیں ہوگی، ایک جماعت علماء صلحاء کی تھی، انہوں نے اس شکار کرنے والی جماعت کو سمجھایا کہ تم ایسا عمل نہ کرو۔ جب یہ لوگ باز نہ آئے تو انہوں نے بستی کے 2 حصے کر کے جو نافرمان اور بدکار لوگ تھے ایک حصے کے اندر وہ ہوگے اور دوسرے حصے کے اندر وہ لوگ ہوگے جو کہ ان کو اس کام سے منع کرتے تھے۔ ایک روز ان کو یہ محسوس ہوا کہ جس بستی کے اندر نافرمان لوگ رہتے ہیں وہاں پر بالکل سناٹا ہے۔ جب انہوں نے وہاں جا کر دیکھا تو سب کے سب بندروں کی صورت کے اندر مسخ ہو گئے تھے، اور حضرت قتادہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو ان کے جوان لوگ تھے وہ تو بندر بنا دیے گئے اور جو بوڑھے لوگ تھے وہ خنزیر کی شکل کے اندر منتقل ہو گئے تھے۔ اور یہ جو مسخ شدہ جو افراد تھے یہ اپنے رشتہ داروں اور تعلق والے انسانوں کو پہچانتے تھے اور ان کے قریب آ کر روتے تھے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو آج کے زمانے کے اندر ہمیں بندر اور خنزیر نظر آتے ہیں، کیا یہ وہی اس زمانے کے مسخ شدہ یہودی ہیں یا پھر یہ کوئی اور نسل ہیں؟ دیکھیں اس بارے میں ایک واضح طور پہ حدیث ملتی ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے صحیح مسلم کے اندر حدیث نقل کی گئی ہے کہ بعض لوگوں نے اپنے زمانے کے بندر اور خنزیروں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا یہ وہی مسخ شدہ یہودی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی قوم پر مسخ صورت کا عذاب نازل کرتا ہے تو ان کی نسل نہیں چلتی ہے بلکہ چند روز میں ہی یہ ہلاک ہو کر ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ بندر اور خنزیر دنیا میں پہلے بھی موجود تھے اور آج بھی ہیں، مگر مسخ شدہ بندروں اور خنزیروں سے ان کا کوئی جوڑ نہیں ملتا ہے۔ ان آیات کو ایک مرتبہ دوبارہ دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ ان یہودیوں کی شرارتوں کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ تم اپنے میں جن لوگوں نے سرکشی کی تھی تمہارے یہودیوں میں سے، تم ان کو بہت خوب طریقے سے جانتے ہو۔ ہفتے والے دن کے معاملے میں جنہوں نے سرکشی کی تھی تو ان کے اوپر جب عذاب نازل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا کہا، کونوا قردۃ خاسئین، ذلیل بندر بن جاؤ، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب نازل ہونے کی صورت میں ان کی صورتیں مسخ ہو گئیں۔ فجعلناها، ہم نے اس کو عبرت کا سامان بنا دیا۔ جو زمانے کے لوگ تھے، ظاہر ہے جب یہ ایک ایسا واقعہ پیش آیا تو پورے علاقے کے اندر اور پورے زمانے کے اندر ایک شہرت پھیل گئی، اور جو نافرمان تھے ان کو اس واقعے کے اندر عبرت حاصل ہوئی۔ اور اسی طریقے سے جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں، آج کے زمانے کے اندر بھی آپ دیکھیں جب ہم یہ ان آیات کی تلاوت کرتے ہیں تو اس کے اندر واقعی ایک نصیحت ہے اور نافرمانوں کے لیے ایک عبرت کا سامان ہے۔